أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل سعيكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى كان قاب قوسين أو أدنى فهو إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارون ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات رب الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى ولله الآخرة والأولى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وبارك وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا حبيبنا أمينا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں خالق کونین ارشاد فرما رہا ہے وَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرض میں اضافہ کرتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، چونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس آیت پاک اور پچھلی آیات کا ربط و تعلق بیان کرتے ہیں علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی بدعمالیوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ اب اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، وہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں، وہ بدعمالیوں کا شکار کیوں ہیں۔ تو رب کائنات اس کی وجہ بیان فرما رہا ہے چونکہ ان کے دل میں مرض ہے، اسی لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ایک پہلا ربط و تعلق ہے۔ دوسرا ربط و تعلق علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں رب کائنات نے ان کی بدعمالیوں کا ذکر کیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اب اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ بیان فرما رہا ہے کہ جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب قرآن حکیم نے کسی مخصوص طبقے کے لیے یہ بیان نہیں فرمایا بلکہ صفات بیان فرماتا ہے قرآن حکیم کہ یہ صفات جن کے اندر ہوں وہ مسلمان ہیں، یہ صفات جن کے اندر ہوں وہ کافر ہیں، یہ صفات جن کے اندر ہوں وہ منافق ہے۔ تو منافقین کی دو صفت بطور خاص رب کائنات نے بیان فرمائی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن حکیم کو مانتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اور جھوٹ کیوں کہتے ہیں؟
اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ موقتی فائدہ ہوگا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی جائیداد میرے نام پر ہو جائے، چلیے مان لیا کہ ان کی جائیداد میرے نام پر ہوگی، اس کے فوری بعد اگر میرے جسم سے سانس نکل گئی اس جائیداد کا فائدہ کیا؟ اگر نہیں بھی نکلی 10 سال تک میں اس جائیداد کا فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن وہ جھوٹ بولنے کا جو عذاب ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میدان حشر میں تم کو تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، تو پھر ایسے جھوٹ بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینے سے ہم کو موقتی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کا دائمی عذاب رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے یہ 2 صفات جس کے اندر ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، منافق ہو، جس کے اندر پائی جائیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہم جب دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ یہ 2 صفات کو ہم اپنے کردار سے نکال دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، موقتی فائدہ ہوگا لیکن وہ بھی بے چینی کے عالم میں گزر جائے گا۔ اسی طرح جو دھوکہ دیتے ہیں ہم، اس سے بھی ہم کو قلبی طمانینت نصیب نہیں ہوتی، انسان ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے۔ تو گویا جھوٹ اور دھوکہ دینے سے اس دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا تو عذاب یقینی ہے، کیونکہ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تیسرا ربط تعلق علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی 2 آیت میں دیکھیں، پہلی آیت میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں، یعنی جھوٹ بولتے تھے۔ تو جھوٹ بولنا انسان کے بول سے تعلق رکھتا ہے، انسان کے قول سے تعلق رکھتا ہے۔ تو رب کائنات نے سب میں پہلے منافقین کا قول بیان کیا کہ ان کے قول میں جھوٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رب کائنات نے منافقین کا عمل بیان فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو اس آیت پاک میں رب کائنات نے ان کے عمل کا ذکر کیا، پہلے قول کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد عمل کا ذکر کیا۔ اب اس آیت پاک میں رب کائنات ان کے دل کی کیفیت کا ذکر کر رہا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ گویا رب کائنات نے ایک معیار قائم کر دیا کہ مومن اور منافق میں فرق کیا ہوتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کے قول میں بھی جھوٹ ہو، اب مومن وہ نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولے، یعنی مومن وہ ہوگا جو سچ بات کرے۔ اور منافقین کا عمل کیا ہوگا؟ ان کا عمل بھی خراب ہوگا، وہ دھوکہ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تیسری چیز، منافقین وہ ہے جو جن کے دلوں میں مرض ہوگا، مومن وہ ہوگا جس کے دل میں مرض نہیں ہوگا۔ جب دل صاف ہوگا تو ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں گے، لیکن جب دل میں خرابی ہوگی تو تمام برائیاں ہماری طرف آ جائیں گی۔ تو قرآن حکیم نے بیان فرمایا کہ جن کا قول سچا ہو، جن کا عمل سچا ہو اور جن کا دل صاف ہو، وہی مومن کہلانے کے حقدار ہیں، اور جن کے ان تینوں چیزوں میں خرابیاں آ جائے وہ مومن ہونے کے باوجود منافق ہے، چونکہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے۔ اب اس آیت پاک میں رب کائنات نے ایک لفظ کا ذکر فرمایا ہے خلو، فی قلوبہم۔ خلو در حقیقت یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد آتا ہے قلب۔ قلب کے معنی آتے ہیں دل۔ اب قلب کے لغوی معنی علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ کسی ایک حالت کا دوسرے حالت میں بدل جانا، اس کو کہتے ہیں قلب۔ اسی سے انقلاب بنا۔ انقلاب کب آتا ہے؟ جب پہلی حالت بدل جائے، دوسری حالت آ جائے، تب انقلاب آتا ہے۔ تو بدلنے کی چیز کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں۔ اب یہ دل کو قلب کیوں کہا گیا؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں دل بھی ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے۔ ایک خواہش آج دل میں پیدا ہوئی، کاش میرے پاس ایک گاڑی ہوتی، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ گاڑی عطا فرما دی، اب دل فوری پلٹ جاتا ہے، کاش کتنا اچھا ہوتا میرے پاس ایک گھر بھی ہوتا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے گھر بھی عنایت فرما دیا، پھر پلٹ جاتا ہے، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میں کسی شہر کا ایک سیاسی لیڈر بن جاتا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سیاسی لیڈر بنا دیا، پھر دل پلٹ گیا، کتنا اچھا ہوتا کہ میں کسی شہر کا، کسی ریاست کا وزیر اعلیٰ ہوتا، پھر دل پلٹ جاتا، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میں کسی ملک کا وزیر اعظم ہوتا۔ تو یہ جو دل ہے ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے،
اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا وَفِي قُلُوبِهِمْ، ان کے جو خواہشات ہیں وہ ہمیشہ پلٹتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے مرض میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، وہ خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا باطن مسخ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے۔ یعنی اور ایک روایت میں آیا ہے کہ انسان کا دل، یہ مثال دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ جب کوئی چیز آپ دو انگلیوں کے درمیان رکھیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے۔ اگر اوپر کی انگلی یا نیچے کی انگلی تھوڑا سا بھی حرکت کر جائے، اس کا رخ بدل جاتا ہے۔ اگر یہ انگلی ادھر پلٹ گئی، چیز ادھر آ جائے گی، اگر انگلی ادھر پلٹ گئی، چیز ادھر آ جائے گی۔ گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے درمیان انسان کا دل ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو وہ ہدایت پر آ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ گمراہی کی طرف آ جائے گا۔ اسی لیے ہم کو کہا گیا کہ اگر آپ متقی ہیں، 5 وقت نمازی ہیں، روزے دار ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے باوجود غرور نہ کریں، کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے۔ چنانچہ بہت سارے ہم لوگوں کو دیکھا ہے آخر تک اچھے رہتے ہیں، جا کر مرتد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی اچھائیوں پر غرور نہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی برا انسان دکھ رہا ہے تو اس کی برائی پر اس کو تانا نہ دیں، اس سے نفرت نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پوری زندگی ان کی نافرمانی میں گزرتی ہے اور آگے چل کر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس زمانے میں جس حالت میں انسان اسلام قبول کرے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے نہ ہم کو اپنے نیک اعمال پر غرور کرنا چاہیے، اور اگر ہم برائیوں میں مبتلا ہیں تو نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں کہ یہ نہ سوچے کہ میں 80 سال تک پوری تباہی کے کام کرتا رہا، اب اسلام قبول کر کے کیا فائدہ؟ وہ رب کائنات کے اوپر منحصر ہے۔ اگر رب کائنات چاہے تو ہماری کسی بھی ادا کو قبول فرما دے، اور اسی ادا پر رب کائنات ہم کو بخش دے۔ اسی لیے نہ ہم کو اپنے اعمال پر غرور کرنا چاہیے اور نہ بدعمالیوں پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے نا امید ہونا چاہیے، کیونکہ رب کائنات کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ اب اس کی مشیت پر منحصر ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو جنتی بنائے یا دوزخی بنائے۔ اسی طرح شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی گزرے ہیں اور محدث گزرے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گیا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ امی جان آپ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کے پاس ہوتے تو کون سی ایسی دعا ہے جو آپ کثرت سے فرماتے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے، اور ہم کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے، بلکہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ آسان دعا ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، خلب قلبی، میرے دل کو، ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت رکھ، علی دینک، تیرے دین پر، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے قلب کو دین پر قائم رکھ۔ چونکہ میں اب ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، پتہ نہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو میری باطنی خباثت کوئی ایسی ناپسند ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ میرا شمار گمراہوں میں کر دے۔ تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو یہ دعا سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دل کے معنی پلٹنے کے ہیں، چونکہ دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چونکہ ان کے دل میں مرض ہے، لہذا وہ جب بھی پلٹتا ہے برائیوں کی طرف پلٹتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے عذاب میں، ان کی تکلیف میں، ان کے غم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو لفظ آیا ہے مرض، مرض عموماً ہم بیماری کے معنی میں لیتے ہیں،
لیکن علماء اکرام مرض کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسمانی اعضاء کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو اس کو حقیقت میں مرض کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آنکھ کو اسی لیے پیدا فرمایا، اسی لیے خلق فرمایا تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ اگر آنکھ رکھنے کے باوجود ہم دیکھ نہیں سک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ میں بیماری آ گئی، اسی کو بیماری کہتے ہیں۔ اسی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عقل میں رکھی ہے۔ عقل رہنے کے باوجود انسان اچھے اور برے میں تمیز پیدا نہیں کر سک رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقل کی بیماری ہے۔ اسی طرح کان اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سننے کے لیے عنایت فرمائے، اگر ہم سن نہیں سک رہے کان رکھنے کے باوجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کان کی بیماری ہے۔ اسی طرح تمام جسمانی اعضاء ہیں، جس عضو سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد انسان کو حاصل نہ ہو، وہ بیماری ہے۔ اچھا، ہاتھ اگر کام نہیں کر رہا ہے، یہ ہاتھ کی بیماری، کان کام نہیں کر رہا، یہ کان کی بیماری، دل کام کرنا بند کر دے، دل کا جو کام ہے دھڑکنا ہے، دھڑکن بند ہو جائے، انسان کی موت واقع ہو جائے۔ اگر ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے پھر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن دل اگر کام کرنا بند کر دے، یہ ایسا مرض ہے جو انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، چونکہ یہ مرکزی عضو ہے انسان کا۔ اچھا، آپ یہ سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ آپ ایک خوشنما کار دیکھ رہے ہیں، اس کی جو ظاہری شکل ہے وہ ظاہر ہے، اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا مشین ہے۔ اگر ظاہر میں کار بہت اچھی ہے، قیمتی ہے، لیکن اس کا مشین ہی ناکارہ ہو جائے تو ظاہری خوبصورتی بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے جو اعضاء ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک ظاہری مقصد رکھا ہے اور ایک باطنی مقصد رکھا ہے۔ اگر یہ ہاتھ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر یہ نہ پکڑے، یہ ظاہری بیماری ہے۔ اور باطنی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی مجبور کو دیکھیں، آپ مدد کے لیے ہاتھ بڑھا دیں، اگر یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں آپ، یہ باطنی بیماری ہے۔ پیر کا کام چلنا ہے، یہ ظاہری ہے، اگر چلنا نہیں آ رہا ہے یہ ظاہری بیماری ہے۔ لیکن کسی مظلوم کو دیکھ کر آپ کے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں اس کی مدد کے لیے، یہ باطنی بیماری ہے۔ اسی طرح یہ کان ہے، سننے کے لیے دیا گیا ہے، اگر یہ سننے میں اس کی خرابی آ جائے تو یہ اس کی بیماری ہے، یہ ظاہری بیماری ہے۔ اور اس کی باطنی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کان اس لیے دے ہیں تاکہ ہم حق سنیں، اور حق کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمانوں کے گھر ہیں جہاں پر قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، آج ہم قرآن کو سنتے ہیں، نوجوان نسل ہو یا کوئی بھی ہو، فلمی گانے سنتے ہیں، یہ کیا موت نہیں ہے؟ ظاہری طور پر تو سن سک رہے ہیں، لیکن باطنی جو مقصد تھا اس کا وہ فوت ہو گیا، تو باطنی طور پر ہم مر چکے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام فرما رہے تھے اور ابو جہل وغیرہ کے سامنے دین اسلام پیش کرتے، وہ صاف انکار کر دیتے، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، یہ دکھنے میں تو زندہ ہے لیکن در حقیقت یہ مردہ ہے، کیونکہ میں نے جسمانی اعضاء کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا ظاہری طور پر تو ہے موجود، لیکن باطنی مقصد ان کا فوت ہو چکا۔ یہ کام میں نے اسی لیے دیے تھے تاکہ آپ کی جو تبلیغ اسلام ہے، دعوت ہے، اس پر یہ لبیک کہیں، یہ سن ہی نہیں رہے، تو یہ تو باطنی طور پر تو مر چکے۔ تو ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ تو ظاہری طور پر اگر اعضاء کام نہ آئے وہ ظاہری مرض ہے، اور باطنی مقصد حاصل نہ ہو تو یہ باطنی مرض ہے۔ اور منافقین میں یہ دونوں امراض تھے، وہ ظاہری امراض کا بھی شکار تھے، باطنی امراض کا بھی شکار تھے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر میدان حشر میں عذاب علیم ہے، یعنی دردناک عذاب ہے۔ اچھا، ظاہری طور پر جب مقصد حاصل نہ ہو تو انسان کو کوئی اچھی چیز بھی پیش کر دی جائے تو اس کو احساس نہیں ہوتا،
مثال کے طور پر زبان کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم ذائقہ حاصل کریں، لیکن ذائقہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی زبان میں کڑواہٹ نہ ہو۔ بعض وقت بخار بہت تیز ہو جاتا ہے تو زبان کا ذائقہ فوت ہو جاتا ہے، کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اب ایسے عالم میں اگر کسی انسان کو آپ مٹھائی بھی دیں، اس کا ذائقہ وہ محسوس نہیں کرتا، چونکہ زبان کڑوی ہو چکی ہے۔ تو جب زبان کڑوی ہو جاتی ہے تو انسان کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر باطینی طور پر اگر ہمارے تمام اعضاء امراض میں مبتلا ہو جائیں تو اس وقت انسان کو نیکی نیکی نہیں دکھائی دیتی، برائی برائی نہیں دکھائی دیتی، بلکہ اس کا الٹا ہو جاتا ہے، انسان کو برائی نیکی دکھنے لگتی ہے اور نیکی برائی دکھنے لگتی ہے۔ اور قرآن حکیم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بسا اوقات تم کو بعض چیزیں ناگوار نظر آتی ہیں لیکن در حقیقت اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بسا اوقات تم کو بعض چیزیں بہت محبوب نظر آتی ہیں، حقیقت میں وہ جہنم لے جانے والی ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کو شراب معلوم ہے حرام ہے لیکن پیتے کیوں؟ ذائقہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ شراب پینا انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام ظاہری امراض سے اور باطنی امراض سے اپنے جسم کو پاک رکھیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ظاہری مرض جب انسان کو لاحق ہوتا ہے تو انسان فوری بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا، فوری آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم انتظار نہیں کرتے کسی کا، کیوں؟ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یہ ظاہری مرض ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ظلم ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، لیکن کسی انسان کی جو طبیعت ہے مچلتی نہیں ہے، کیونکہ وہ باطنی مرض ہے، وہ دکھتا نہیں ہے، ظاہری مرض محسوس ہو جاتا ہے، اس لیے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان غیب پر لاؤ، باطن پر لے آؤ، تمہارا ایمان مکمل ہوگا اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں۔ اگر ایسا ایمان نہیں لاؤ گے، ظاہر کی طرف جاؤ گے تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، عذاب قبر میں بھی مبتلا ہوگے اور میدان حشر میں بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی رحمتوں سے دور فرما دے گا۔ تو باطنی امراض سے دور ہونے کے لیے، باطنی موت سے دور ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ اور اس کے، اب ظاہری مرض ہوا، آنکھ دیکھ نہیں پا رہی ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے، وہ کچھ علاج تجویز کرتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ جو بینائی میں جو خرابی آ گئی تھی وہ دور ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو آنکھ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے دی ہے، باطنی مقصد یہ ہے کہ حق دیکھیں، ظلم ہوتا ہوا نہ دیکھیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باطنی مرض آ گیا، اس کو کیسے دور کریں؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ آنکھ کی اس باطنی مرض سے ہم کو شفا عنایت فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والوں جواب دو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر، اذا دعاکم جب وہ تم کو بلائے، لما یحییکم کیونکہ انہی احکامات میں تمہارے لیے حیات ہے، یعنی باطنی حیات ہے۔ باطنی اغراض جب فوت ہو جاتے ہیں تو انسان زندہ ناش بن جاتا ہے، تو وہ جو باطنی موت ہے اس کو حیات میں تبدیل کرنا ہے، تو قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اب یہ جو مرض کا لفظ استعمال ہوا، اس کا تعلق مختلف چیزوں سے ہوتا ہے۔ اگر یہ مرض کا تعلق انسان کے دل سے ہو جائے تو انسان بدعقیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو بدعقیدگی جو آتی ہے، دل جب مریض بن جاتا ہے تو بدعقیدگی آتی ہے، تو اس مرض کو دور کرنے کے لیے خوش عقیدہ بننا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کو اپنانا پڑتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ مرض انسان کے اخلاق میں آ جائے تو انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، جھوٹ بولنے لگتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے لگتا ہے، یہ بدعمالیاں، بد اخلاقیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر یہ مرض انسان کے عمل سے وابستہ ہو جائے
تو انسان بدعمال ہو جاتا ہے، یعنی نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ مرض کا تعلق اگر دل سے ہو جائے تو انسان بد عقیدہ ہو جاتا ہے، اگر اخلاق سے ہو جائے تو بد اخلاقی اس میں آ جاتی ہے، اور عمل سے تعلق ہو جائے تو بد اعمال ہو جاتا ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے، چونکہ وہ باطنی طور پر مریض نہیں ہوتا، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میدان حشر میں سب میں وزنی چیز، وزنی عمل اگر کوئی ہوگا تو تمہارے حسن اخلاق ہے۔ تو انسان مسلمان خاص طور پر کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تیسری چیز ہے بدعمالی، انسان مسلمان بدعمالی کا شکار نہیں ہو سکتا، یہ منافقین کی صفت ہے۔ اب اگر یہ جو بیماریاں دیکھ رہے ہیں آپ، کبھی ہاتھ میں آ رہی ہے، کبھی آنکھ میں آ رہی ہے، کبھی کان میں آ رہی ہے، اگر ہم آنکھ میں آئی کوئی بیماری اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، وہ بیماری ہمارے جسمانی اعضاء کے جو دیگر عضو ہیں اس کو متاثر کرنا شروع کرتی ہے۔ اگر ہم فوری اس کا علاج نہ کریں گے تو دوسری جو بیماریاں ہیں اس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باطنی طور پر اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اگر اس کو فوری نہ چھوڑیں، انسان چغلی کی طرف آ جاتا ہے، انسان غیبت کی طرف آ جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ برائی کو ہم بڑھاتے رہیں گے، انسان آخر میں جا کر جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کو توبہ و استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اب اس کے بعد وہ فوری توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس داغ کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن وہ توبہ و استغفار نہیں کرتا، گناہ پر اور گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو ڈاٹ لگتے ہیں دل پر پورے دل کو چھا جاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل پر مہر لگا دی۔ یعنی کثرت سے گناہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے اور اس کا ضمیر مر جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا اگر خدا نہ خاصہ کبھی جانے یا نہ جانے میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوری توبہ استغفار کریں، اچھائی کے کام کریں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو زائل کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے دل، ان کے مرض میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے کیا معنی؟ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں انسان کا دل اگر کسی کام میں لگے وہ کام بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کسی کام میں انسان کا دل نہ لگے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو منافقین کا دل اسلام میں نہیں لگتا تھا، اسلامی عبادات میں نہیں لگتا تھا، لیکن ظاہری طور پر دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ اسلام کا اقرار کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے تھے اور نماز پڑھنے بھی آ جاتے تھے۔ اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب ہم ان کے مرض میں اضافہ کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے نماز کا حکم آیا تھا تو وہ نماز کے لیے آتے تھے، لیکن بڑی تکلیف کے ساتھ آتے تھے کہ نماز پڑھنا ہے، ظاہر کرنا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ پھر اس کے بعد رب کائنات نے روزے کا حکم نازل کر دیا۔ پہلے ان کو صرف نماز پڑھنے کی تکلیف تھی، اب روزہ رکھنے کی بھی تکلیف ہے، کیونکہ 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو مسلمان سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے یہ خود اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو رب کائنات اسی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے مرض میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اپنے احکامات نازل کر کے۔ پہلے نماز کا حکم تھا، اب روزے کا حکم آیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آیا، اب پیسے بھی دینا پڑتا ہے، بڑی تکلیف سے دیتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد حج کا حکم آیا، اسی طرح دیگر احکامات، جیسے جیسے احکامات نازل ہوتے ان کو چاہ کر یا نہ چاہ کر بھی وہ کام کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ان کو مسلمانوں کو یہ باور کروانا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر کوئی حکم کی وہ پامالی کرتے تو صحابہ اکرام سمجھ جاتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ صحابہ اکرام اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو کیا وہ ہم کو مسلمان سمجھتے؟ کون سا ایسا کام ہے جو ہم قرآن حکیم کے مطابق کر رہے ہیں؟ اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ آج کے دور کے مسلمان اگر صحابہ اکرام کو دیکھ لیتے تو کہہ دیتے کہ یہ تو مجنون ہے، اس قدر شدت کے ساتھ وہ قرآن حکیم کو پر عمل کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں جیسے فرض اور واجب ہے۔ اور اگر صحابہ اکرام ہم کو دیکھ لیتے تو کہتے تھے یہ تو کافر ہے۔
کیونکہ جھوٹ بولنا اور مسلمان کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنا یہ تو منافقین کی صفت ہے. کیا آج ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں؟ چھوٹی سی چیز لے لیجیے آپ، جب کسی کا رشتہ طے ہوتا ہے کتنے جھوٹ بولتے ہیں. لڑکے کی سیلری 20,000 ہوتی ہے، ہمارا لڑکا ماشاءاللہ 1.5 لاکھ ماہانہ کماتا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، یہ منافقین کی نشانی ہے. اور رب کائنات کی ارشاد، جب بھی تم جھوٹ بولے گے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ راز کب تک رہتا ہے ہمارا 1.5 لاکھ کا؟ تھوڑے دن تک چلے گا. کیا بیوی کو معلوم نہیں ہوگا 3 مہینے کے بعد میرے شوہر کی سیلری کیا ہے؟ ہمارا جھوٹ افشا نہیں ہو جائے گا، کھل نہیں جائے گا. جب کھل جائے گا تو لوگوں میں محبت رہے گی یا نفرت پیدا ہو جائے گی؟ یہ نفرت پیدا ہونا ہی عذاب کی شکل ہے. تو رب کائنات ارشاد فرمایا جھوٹ نہ بولو، اگر جھوٹ بولو گے تو میرا عذاب آنا یقینی ہے. دھوکہ نہ دو، دھوکہ دو گے تو عذاب آنا یقینی ہے. اسی طرح لڑکی والے بھی کہہ دیتے ہیں امور خانہ داری سے واقف ہیں، ان کو دال بنانے بھی برابر نہیں آتا، 5 وقت نمازی ہے، 1 وقت کی نماز نہیں ہوتی. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا جھوٹ نہیں بول رہے ہیں؟ اچھا یہ جھوٹ بھی کب تک چلے گا؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینے کے بعد شوہر کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ لڑکی تو نماز سے واقف ہی نہیں ہے. جب وہ واقف ہو جائے گا کیا محبت رہے گی؟ خاندانوں میں محبت پنپے گی؟ نفرتیں پنپے گی. ہو یہی رہا ہے مسلم معاشرے میں کہ شادی کے 3 مہینے کے بعد طلاق ہو رہی ہے، کھلا لیا جا رہا ہے. کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہ جھوٹ کی بنیاد پر ہم رشتے قائم کر رہے ہیں. تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ جھوٹ بولنا مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے، مومنین کی نشانی نہیں ہے، یہ تو منافقین کی نشانی. اسی لیے کہا گیا کہ صحابہ کرام خدا نخواستہ ہم کو دیکھ لیتے تو وہ کہتے یہ تو کافر ہیں، کیونکہ ان کا کوئی عمل قرآن حکیم سے مطابقت نہیں رکھتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں، بلکہ یہ صرف نام کے مسلمان. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.